بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافضی، شیعہ اور خوارج میں بنیادی فرق میں آپ جائیں گے۔ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے ساتھ جنگ صفین کے وقت جو لوگ تھے اور اس سے پہلے جو لوگ تھے آپ کے ساتھ میں رہنے والے، آپ کے فوجی، آپ کے ساتھی، تو یہ لوگ دو طرح کے تھے۔ ایک تو بہت سارے نوجوان جو کم علم تھے لیکن پیچھے جذباتی تھے، اور بہت سے نوجوان ایسے تھے جو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلوں سے تھے۔ اچھا، ساتھ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار، ان کے متبع، ان کو اپنا دوست ماننے والے، ان کی حمایتی جو تھے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ یہ ابھی بہت زیادہ واضح طریقے سے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن تشیع کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر تشیع کی بنیاد ڈال دی تھی، اور اسی کے ماننے والوں میں سبعی فرقہ وجود میں آ چکا تھا، جو حضرت علی کو بعد کے وقتوں میں تھوڑا اللہ کہتا تھا کہ آپ اللہ ہیں بہرکیف۔ تو جب جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین کے بعد ظاہر ہے یہ بہت بڑے فتنے تھے، بہت بڑے ایک آزمائش کے واقعات تھے جن میں امت بہت مصیبتوں میں پڑی، اور لوگ بعد میں بھی اس کے نتیجے میں ان پر کلام کرنے اور ان کے بارے میں غور کرنے میں بہت سارے انحراف کا شکار ہوئے۔ تو ہوا کیا کہ صفین کے موقع پہ جب بہت سارے لوگ مارے گئے، تو اسی وقت پھر حکم بنانے اور تحکیم کے ذریعے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا، ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کمیٹی اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں راضی نہیں ہو رہے تھے، تو ان کے جو نوجوان تھے انہوں نے زبردستی ان سے کہا کہ نہیں، یہ آپ قبول کیجئے، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ میں کیوں کسی کو اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے والا بناؤں، بھائی میں تو خود خلیفہ ہوں، تو اگر میں کسی کو حکم بناؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنی خلافت سے ایک طرف ہو گیا، اب میرے بارے میں اگر وہ فیصلہ کر دے کہ میں خلیفہ ہوں تو ہوں، اور یہ کہہ دے کہ نہیں آپ کی بات نہیں مانے گی تو گویا پھر اب میری خلافت ختم۔ اس لیے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں نے سختی کی اور زیادہ زور دیا، تو انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ خلیفہ کی طاقت کیا ہوتی، بادشاہ کی طاقت، فوج پوری طاقت ہے، تو اگر فوج ہی اس کے خلاف ہونے لگے تو پھر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو مصلحت کے پیش نظر انہوں نے ان کی بات مان لی۔ جب بات مانی اور تحکیم کے لیے لجنہ بنایا گیا، کمیٹی بنائی گئی، تو پھر کیا ہوا، کچھ وقت کے بعد ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ نہیں اب آپ فیصلہ واپس لیجئے، فیصلہ واپس لیجئے۔ تو جب فیصلہ واپس لینے کی بات آئی تو ایسے کہا نہیں اب نہیں ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے تم لوگوں کا، ایک بار کہتے ہو کہ جو بات مانو، پھر کہتے نہ مانو، اب نہیں، بار بار نہیں، ہو گیا فیصلہ تو ہو گیا۔ اب جب فیصلہ واپس نہیں لیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہو گیا، تو کفر ہو گیا، آپ تو کفر کا بیٹھے، لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تو اللہ کرے گا، آپ غیروں سے، انسانوں سے فیصلہ کرانے چلے ہیں، تو شرک کر دیا آپ نے، فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا، کفر کر دیا آپ نے۔ تو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کے لیے نہیں مانے، پھر وہ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہاں سے خوارج کی ابتدا ہوئی، باقاعدہ اصطلاحی خوارج جو بمعنی الکلمہ ایک باقاعدہ ایک فرقے کی حیثیت سے خوارج یہاں سے نکل کے علیحدہ ہوئے، اور پھر انہوں نے بغاوتیں کی، صحابہ کو قتل کیا اور مسلمانوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ بعض صحابی آئے ان کو اور ان کی بیوی کو قتل کر ڈالا، ان کے پیٹ سے بچے سے تھی ان کو بھی قتل کر ڈالا اور پیٹ پھاڑ دیا ان کی بیوی کا، بہت کچھ ہوا۔ تو بہترین نے ان کا بدلہ لینے کے لیے جنگ نہروان آئی، تو اس میں جنگ ہوئی بہرکیف۔ تو مراد یہ کہ خوارج یہاں سے نکلے، اور پھر جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے، خاص کر جو عبداللہ بن سبا یہودی کی تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں غلو کا شکار ہو گئے تھے، تو کوفہ میں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دارالخلاف بنایا تھا، تو کوفہ کے اندر شیعان علی کے طور پر بہت سارے لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ وہ لوگ پھر رافضی اور شیعہ دھیرے دھیرے، رافضہ تو بعد میں نام پڑا لیکن شیعہ اسی وقت نام تھا،
جو علی کو افضل سمجھتے تھے. یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی تبلیغ کا نتیجہ تھا. بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, لیکن انہی میں کیا ہے جو شیعہ اور غلو کرنے والے لوگ تھے, جو ابن سبا یہودی کی جو دعوت سے متاثر ہو گئے تھے, وہ شیعہ بن کر کے ظاہر ہوئے. ان میں غلو شروع ہونے لگ گیا. اب یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کر رہے ہیں خوارج, اور شیعہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا قرار دے رہے, اللہ قرار دے رہے. یہ اس طرح کے بعض شیعہ مطلب سبعیہ جو تھے, اس طرح سے ماحول بننا شروع ہو گیا. بہرکیف یہ حالات بن گئے. تو یہیں سے شیعہ تو گویا ابتدا جو کہیں گے آپ بنیادی فرق میں, خوارج کی ابتدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ساتھ تمام جتنے بھی لوگ تھے صحابہ تابعین, ان تمام کو کافر قرار دے کر کے خوارج نکلے. تو خوارج کی پہچان تکفیر تھی, گناہ پہ, حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا وہ کام, لیکن جس کو انہوں نے گناہ سمجھا اس پر. یہ بھی بہت بڑا عجیب ایک تماشا ہے, عجیب افسوس کی بات ہے کہ اس کام کو گناہ سمجھا جبکہ وہ گناہ نہیں تھا. ابتدا میں وہ منع کر رہے ہیں, پہلے فرض کر دیا, پھر بعد میں سمجھ آئی یہ تو غلطی ہو گئی, پھر اس کو گناہ قرار دے کے کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ کفر قرار دیا اور اس پر تکفیر کر دی. تو خوارج تو ایسے نکلے. تو خوارج کی پہچان کیا بنی؟ کبیرہ گناہ پہ جو تکفیر کرے وہ خارجی ہے. ٹھیک, ان کے نتیجے میں جو لوگ کوفہ میں اور عراق میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غلو کرنے لگ گئے تھے اور آل بیت کی شان میں غلو کرنے لگ گئے آگے چل کر کے, اور عبداللہ بن سبا یہودی کی دعوت سے متاثر ہوئے, وہ لوگ شیعان علی قرار پائے. اور ان کے یہاں دو طرح سے بنیاد پڑی. ایک عام شیعہ کی, وہ شیعہ جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے تھے دیگر لوگوں سے. پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دینے کا رواج تھا اس وقت کہ نہیں, عثمان کے مقابلے میں علی زیادہ حقدار تھے خلافت کے. شروع میں تشیع یہی تھا, شروع کا تشیع یہی تھا. پھر دھیرے دھیرے عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش اور کام کرتی چلی گئی, اور ایران کے فارس کے علاقوں میں, یعنی عراق سے آگے بڑھ کے فارس کے علاقوں میں آ کر کے جب اہل بیت کی شان میں غلو شروع ہوا, تو پھر وہاں سے کیا ہوا کہ انہوں نے پھر یہ عقیدے گھڑنا شروع کر دیے کہ نہیں, علی نہ صرف عثمان سے افضل ہیں بلکہ وہ بکر عمر سے افضل ہیں. تو حالانکہ اہل بیت کے جو علماء تھے وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تھے, لیکن وہ عوام اور پبلک جو تھی وہ غلو کرنے لگ گئی. ٹھیک, تو یہ اس طرح سے تو رافضی شیعہ کہاں سے نکلے؟ غلو کر کے. تو غلو دو طرح کا تھا. پہلا غلو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عثمان غنی سے رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دینا, اور ابتدا میں افضل, پھر آگے چل کے خلافت میں بھی حقدار, زیادہ حقدار, اور پھر آگے چل کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبین اور شیخین اور ابوبکر عمر سے بھی افضل اور زیادہ حقدار خلافت کا قرار دینا. یہ والا غلو تشیع کی ابتدا ہے اور بنیاد ہے. اور اسی تشیع میں ایک بنیاد چل رہی تھی شروع ہی سے حضرت علی کے زمانے سے, سبعیہ فرقے کی, جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا کہ آپ ہمارے خدا خالق ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے الہ ہیں, جان بوجھ کے ایسے ہی اندھا دھند. تو یہ چیز جو ہے کیا نام ہے, اس طرح سے رافضی اور شیعہ شروع ہوئے. بعد میں خوارج تو اپنے اسی فرقے, اسی عقیدے سے بڑھ کر کے آگے ان کے یہاں اور بھی مسائل آئے ایمان کے باب میں, اور دیگر پھر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا. ان کا مستقل فرقہ بنتا چلا گیا, ان کے فرقوں میں انتشار پیدا ہوتا چلا گیا, اور بڑے بڑے فرقے, تقریباً 12 فرقے ان کے نکلے. بڑے بڑے فرقوں میں ازارقہ ہیں, بازیہ ہیں, جو آج بھی موجود ہیں. تو اس طرح سے خوارج, لیکن ان کی اصل پہچان خوارج کی کیا رہی کہ مسلمانوں کی تکفیر کرنا, مسلمانوں کو کافر قرار دینا گناہوں پر. یہ خوارج کی بنیادی پہچان ہے, آج بھی ہے. ٹھیک, اور شیعہ جو تھے وہ ابتدا سے غلو کرتے کرتے دھیرے دھیرے صاحبین کو بھی انہوں نے آگے کرنے کے بعد پھر آیت علی کو مقدم کر دیا اور افضل قرار دے دیا اور زیادہ حقدار قرار دیا. پھر اس سے بڑھ کر کے آگے انہوں نے سارے صحابہ کی تکفیر کر ڈالی, سارے صحابہ کو فاسق و فاجر کہہ دیا, اور سب کو کہا کہ یہ کافر ہو گئے اللہ کے نبی کے بعد. اور اس طریقے سے انہوں نے پھر اور آگے بڑھے تو انہوں نے کیا کیا کہ آل بیت کے درمیان
انہوں نے تخصیص کر دی آل بیت جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے خاندان کے لوگ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگ جن پر صدقہ کھانا حرام ہے، اس سب لوگ اہل بیت میں ہیں صحیح قول کے مطابق، اہل سنت کے مطابق۔ انہوں نے کیا کیا، اس میں سے صرف حسن، علی، حسن، حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت کے اندر جو لوگ آئے 12 امام، ان لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، آل بیت شمار کیا۔ اور حضرت حسن کی اولاد میں سے دیگر کو انہوں نے خلافت بھی نہیں دی، اور اللہ کے وسلم کی دیگر جو اولادیں تھی فاطمہ کے علاوہ ان کو بھی آل بیت میں نہیں مانا، دیگر بیٹیوں کو اور اسی طریقے سے آپ کی بیویوں کو آل بیت میں نہیں مانا، اور سب کو باہر نکال دیا آل بیت سے۔ تو یہ ایک طرف یہ انہوں نے زیادتی کی، اور دوسری طرف زیادتی یہ کی کہ آل بیت میں انہوں نے پھر غلو کرتے کرتے ان کے اندر ربوبیت کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ، علم غیب کا عقیدہ، معصوم ہونے کا عقیدہ، اور اس طریقے سے انہوں نے عقیدہ رکھ لیے۔ یہ بنیادی عقائد کا فرق ہے۔